جب بھی ہم لفظ یونیورس سنتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہمارے ذہن میں ایک مخصوص تصویر بنتی ہے، ایک بے حد وسیع خلا اور کہیں نہ کہیں اس کے درمیان ایک مرکز۔ یہ تصور اتفاقی نہیں۔ ہم نقشے بناتے ہیں تو ایک سینٹر ہوتا ہے، ہم دائرہ کھینچتے ہیں تو اس کا بھی ایک درمیانی نقطہ لازمن ہوتا ہے، اور ہماری روزمرہ کی سوچ ہمیشہ کسی نہ کسی مرکزی ریفرنس پوائنٹ کے گرد آرگنائزڈ ہوتی ہے۔ اس انسانی عادت کی وجہ سے ہم فطری طور پر یہ مان لیتے ہیں کہ یونیورس کا بھی کوئی واضح مرکز ضرور ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصور واقعی ہی سائنسی حقیقت پر مبنی ہے یا ہم اپنی زمینی سوچ کو کائنات پر مسلط کر رہے ہیں؟ یہ مث عام طور پر اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ یونیورس کا ایک واضح مرکز ہے اور تمام کہکشائیں کسی نہ کسی طرح اسی مرکز کے گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ اس تصور کے مطابق کائنات ایک ایسی ساخت ہے جس کا کوئی خاص نقطہ باقی تمام مقامات سے زیادہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دعویٰ بظاہر منطقی بھی محسوس ہوتا ہے، مگر یہ اپنی بنیاد میں ایک خام مفروضے پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ مث اس لیے قابل یقین لگتی ہے کیونکہ ہماری روزمرہ کی دنیا میں زیادہ تر نظام مرکزی سٹرکچر کے گرد کام کرتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، کہکشائیں اپنے گلیکٹک سینٹر کے گرد گردش کرتی ہیں، اور ہم لاشعوری طور پر یہی پیٹرن پوری کائنات پر لاگو کر دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ بگ بینگ کو اکثر ایک دھماکے کی طرح پیش کیا جاتا ہے، جیسے کوئی چیز ایک پوائنٹ سے پھٹی ہو اور مادہ خلا میں پھیل گیا ہو۔ یہ ذہنی تصویر خود بخود ایک مرکز فرض کر لیتی ہے، حالانکہ یہی تصور سائنسی طور پر غلط ہے۔ جدید کاسمالوجی کے مطابق بگ بینگ کسی ایک پوائنٹ پر ہونے والا دھماکہ نہیں تھا، یہ کسی مخصوص جگہ میں ہونے والا ایونٹ نہیں تھا، بلکہ خود اسپیس کا ایکسپینشن تھا۔ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے سائنس ایک سادہ مثال استعمال کرتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک بیلون ہے جس کی سطح پر چھوٹے چھوٹے نقطے بنے ہوئے۔ جب بیلون کو پھلایا جاتا ہے تو ہر نقطہ، ہر پوائنٹ باقی تمام نقطوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ ہر نقطے کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو باقی تمام پوائنٹس اسی سے دور جا رہے ہوتے ہیں، مگر بیلون کی سطح پر کوئی ایسا خاص پوائنٹ موجود نہیں ہوتا جسے مرکزی نقطہ کہا جا سکے۔ یونیورس کی توسیع بھی اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یونیورس بنیادی طور پر 3 ڈائمینشنل سپیس پر مشتمل ہے، نہ کہ 2 ڈائمینشنل سرفیس۔ بڑے اسکیل پر یونیورس ہوموجینیس اور آئسوٹروپک ہے، یعنی ہر جگہ تقریباً ایک جیسی ہے اور ہر سمت میں پھیلاؤ یکساں نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے زمین سے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مرکز میں ہیں، اور اگر کسی دور کی کہکشاں سے یہی مشاہدہ کیا جائے تو پھر وہاں سے بھی یہی تاثر پیدا ہوگا۔ یہ کسی خاص مقام کی علامت نہیں بلکہ یونیورس کی بنیادی سٹرکچر کی علامت ہے۔ مرکز کا تصور اسی وقت میننگ رکھتا ہے جب کوئی سسٹم کسی بڑے سپیس میں رکھا گیا ہو اور اس کے باہر کچھ موجود ہو، مگر یونیورس کے معاملے میں کوئی باہر موجود نہیں ہے۔ یونیورس خود سپیس ہے۔ جب پورا سپیس ہی پھیل رہا ہو تو درمیان اور کنارے جیسے تصورات سائنسی طور پر irrelevant ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونیورس کا کوئی ایبسولوٹ یا کلیئر سینٹر ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا کہ ہم یونیورس کے مرکز میں ہیں سائنسی طور پر درست نہیں۔ ہم ایک عام مقام پر موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہر دوسری کہکشاں بھی ایک عام مقام پر ہے۔ بگ بینگ ہر جگہ ہوا تھا، نہ کہ کسی ایک پوائنٹ پر۔ اس لیے ہر آبزرور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ باقی کائنات اسی سے دور جا رہی ہے۔ یہ کوئی ویژول ایلوژن نہیں بلکہ سپیس ایکسپینشن کا نیچرل آؤٹ کم ہے۔ سائنسی نتیجہ بالکل واضح ہے، یونیورس کا کوئی کلیئر یا ایبسولوٹ سینٹر نہیں۔ یہ تصویر ہماری روزمرہ کی سوچ، نقشوں اور زمینی تجربات سے پیدا ہوئی ہے، نہ کہ کاسمک ریالٹی سے۔ یونیورس کسی ایک پوائنٹ سے نہیں پھیل رہی بلکہ ہر جگہ ایک ساتھ پھیل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مقام خود کو مرکز جیسا محسوس کر سکتا ہے۔ شاید کائنات کا سب سے حیران کن پہلو یہی ہے کہ وہ ہماری انٹیوشن کے مطابق نہیں چلتی۔ ہم مرکز تلاش کرتے ہیں، مگر کائنات ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ بعض اوقات
مرکز کا نہ ہونا ہی سب سے بڑی سائنٹیفک ریالٹی ہے۔ اگر آپ پریسیجن، کنٹرول اور ایکوریسی کو ترقی کے پیمانے کے طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھیں۔